لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کے آخری دن ہیں. اس سے پہلے سیرت کے عنوان پر بھی اور محبت کے عنوان پر بھی کافی تفصیل سے بات چیت ہو چکی ہے. آج باطنی بیماریاں جو ہمارے اندر ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بیماریاں اتنی عام ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو ہے وہ طمع اور حرص ہے، اور اس کو لالچ بھی کہتے ہیں. یہ بڑی مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. یہ حرص کبھی حب دنیا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی کھانے پینے کی صورت میں، کبھی جنسی شہوت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو انسان جنت سے جو زمین پر اتارا گیا تو بھول ہونے کی وجہ سے، جو بنیادی وجہ تھی بھول ہونے کی، وہ طمع تھی. اما حوا کے دل میں یہ طمع پیدا ہوئی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں. تو شیطان نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا اور یقین دہانی کرا دی. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے بات نقل کی کہ ان دونوں سے قسمیں کھا کھا کر اس نے کہا کہ بے شک میں تو تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں. تو جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو راستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں، وہ تمہاری خیر خواہی اور بھلائی کا راستہ ہے. تو دونوں کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائیں کہ تم اگر یہ کام کر گزرو گے تو تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا نصیب ہو جائے. چنانچہ اس طمع کی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں، یہ بھول گئے کہ پروردگار عالم نے اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا تھا، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جس درخت کے پاس ہم تھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، یعنی جو جس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ درخت نہ کھانا،
تو وہ تھا تو اس جیسے تو اور بھی بہت سارے درخت ہیں، کوئی دوسرا درخت کھا لیتے ہیں۔ تو اس قسم کے باقی درختوں سے تو منع نہیں کیا، تو ہم خاص اس درخت کا پھل تو نہیں کھا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمْ نَجِدْ لَهُمَا عَزْمًا، ہم نے ان میں ارادہ نہیں دیکھا، یعنی ارادہ پختہ نہیں دیکھا، تو جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی، غلط فہمی ہو گئی، سہو ہو گیا، بھول ہو گئی، تو اس خطا کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو گویا جنت سے زمین پر اترنے کا سبب جو ہے وہ تمام ہے۔ اس لیے اولاد آدم جب تمام گرفتار ہوتی ہے تو گناہوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ اگر تما نہ ہوتی تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا، اگر تما نہ ہوتی تو کوئی مچھلی شکاری کے ہاتھ میں نہ آتی، اور تما نہ ہوتی تو شیر کبھی پنجرے میں بند نہ ہوتا، اور تما نہ ہوتی تو انسان کبھی جسم فروشی والا گناہ نہ کرتا۔ یہ سارے گناہ اس حرص اور طمع کی شاخیں ہیں۔ تو اس طمع کی وجہ سے انسان زیادہ کے شوق میں تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی کتابوں میں ایک کہانی لکھی ہوئی تھی کہ ایک کتے کے منہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، وہ کہیں تالاب کے کنارے جا پہنچا، پانی میں دیکھا ایک اور کتا گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیے کھڑا ہے، اس کو اس کا اپنا عکس نظر آیا، پانی میں اس نے دیکھا تو وہ دراصل اس کا اپنا ہی عکس تھا، اپنا ہی اس کا تصویر تھی جو اس کو نظر آ رہی۔ یہ سمجھا کہ شاید یہ دوسرا کتا ہے، اب دل میں خیال آیا کہ دوسرا ٹکڑا بھی میں اس سے لے لوں، لالچ پیدا ہو۔ اس نے دوسرے کتے کو بھونکنے اور کاٹنے کے لیے منہ کھولا تو جو ٹکڑا اپنے منہ میں تھا وہ بھی تالاب کے پانی میں گر گیا اور کچھ نہ بچا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جو اپنے ہاتھ میں ہو وہ ان دو پرندوں سے بہتر ہے جو درخت پر ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے، تو اس لالچ سے بچنا چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے ضروری مضمون سمجھا کہ یہ بیماری ہم سب میں عام ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اور کوئی شعبہ کوئی لائن اس سے خالی نہیں ہے، ہر ایک اسی چکر میں ہے کہ بس یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، یہ میں لے لوں، یہ لے لوں۔ 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کیسے ہوں، 2 لاکھ ہیں تو 4 لاکھ کیسے ہوں، 4 ہیں تو کروڑ کیسے بن جائے، کروڑ ہے تو 2 کروڑ کیسے بن جائیں، بس اسی چکر میں ہے۔ اور یہ لالچ کئی مرتبہ انسان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، اس نے واقعہ سنایا اپنا کہ ایک نوجوان اپنی بیوی کو لے کر ایسی جگہ چلا گیا جہاں جوا کھیلتے ہیں۔ یہ جوا کی لالچ کیا ہوتا ہے کہ چلو دوسرا مال فری میں آ جائے، میرے ہاتھ میں آ جائے۔ وہ جوا خانے میں چلا گیا اور جوا کھیلنا اس نے شروع کیا، تو اس کو $85,000 کا اسے ایک رات میں فائدہ ہوا، اس نے اتنا جیت لیا۔ بیوی نے کہا کہ چلو اب بس کرو، چلتے ہیں، کافی ہو گیا۔ چنانچہ گاڑی میں بیٹھا، جانے لگے تو بچہ ساتھ تھا، تو بچے نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے، پانی پلاؤ۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے تو میں بھی بوتل لے آتا ہوں، فکر نہ کرو۔ وہ چھوڑ کر بوتل نکالنے جو گیا تو دل میں وہاں جا کر پھر خیال آیا کہ ایک بازی اور لگا لو، تو یہ لالچ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا اور بڑھ جائے۔ اور وہ 10 منٹ اس میں لگا رہا، اور 10 منٹ کے اندر $85,000 جو تھے وہ پورے کے پورے وہاں ہار دیے، اور خالی ہاتھ واپس آ گیا تھا بوتل لینے، سب لٹا کے آ گیا۔ تو یہ ایسا بےہودہ کھیل ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ راتوں رات لکھپتی بننے کا شوق اور بننے کا چکر، یہاں تک کہ جواری بسا اوقات اپنا گھر بیچ دیتے ہیں، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ اپنی بیویاں تک بیچ دیتے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ یہ کتنی بڑی مہلک اور خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایسی بیماریوں کی شدت سے پہلے ہی خبردار کر کے ان کو حرام قرار دے دیا، اور تجربے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر طمع اور لالچ سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے، لالچ سے، حرص سے، طمع سے بچا۔ اور یہ حرص جو ہے یہ کشتی کے سوراخ کی طرح ہے۔ کشتی میں چھوٹا سا سوراخ ہو جائے تو کشتی کے پیندے میں سوراخ چھوٹا ہو یا بڑا،
اگر بند نہ کریں تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب ہوتا ہے۔ طمع تھوڑی ہو یا زیادہ، لالچ تھوڑی سی ہو یا بہت زیادہ، اس کا علاج اگر نہ کریں تو انسان کی کشتی ڈوبنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور طمع کا تعلق آرزوؤں کے ساتھ ہے، آدمی آرزو کرتا ہے، وہ شوق ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ مل جائے، لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہے کہ آرزوؤں کو جوان رکھتی ہے، اور یہاں جو سارا سلسلہ ہمارے سامنے، یہ ہماری آرزوؤں اور ہماری طمع اور لالچ کو بالکل جو ہے جوان رکھتی ہے کہ بس تو یہ بھی کر لے، تو یہ بھی کر لے، تو یہ بھی کر لے۔ انسان کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے، لیکن آرزوؤں کو وہ جوان رکھتی ہے۔ جسم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اندر دل میں شوق اور جذبات جو ہیں وہ جوان رہتے ہیں، اور اس کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے، بندے کو قبر کے قریب کر دیتی ہے اور پروردگار سے دور کر دیتی ہے یہ لالچ۔ ایک لالچی آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بندہ حاضر ہوا۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ میں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں، جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں، جانوروں کی بولی مجھے سمجھ آنے لگے، یہ میرے لیے دعا کرو۔ عجیب دعا کی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ویسے تو فائدے اٹھاتا ہی ہوں، جانوروں کی بولیاں سمجھ لوں گا تو مجھے اور بھی بہت سارے فائدے ہونے لگیں گے۔ اس کے اندر طمع تھی، لالچ تھی، تو جانوروں کی بولی سمجھ لوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرما دیا اور وہ سمجھ گیا، اللہ نے دے دیا علم۔ ایک دن صبح اٹھتے ہی اس نے رات کی بچی ہوئی کھانے کی ہڈیاں اور روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ باہر پھینکا۔ اسے کھانے کے لیے ایک کتا دوڑا اور مرغا بھی دوڑا۔ یہ واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مثنوی میں، تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ کھانے کا جو وہ ہڈیاں اور ٹکڑا پھینکا تو کھانے کے پیچھے کتا بھی بھاگا، اور ایک درخت کے اوپر مرغا دیوار کے اوپر ہو گیا درخت پر، تو وہ اس نے بھی چھلانگ لگائی کہ میں بھی جلدی سے پہنچوں۔ مرغا ذرا تیزی سے اڑا تو اس نے جا کر ٹکڑا اٹھا لیا۔ اب کتے نے اس سے گفتگو کی کہ بھائی میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، نائٹ ڈیوٹی پر تھا، اور سیکورٹی والے کو نائٹ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، تو کتا تو ڈیوٹی کرتا ہے، تو ساری رات میں نے مالک کے گھر کا پہرا دیا ہے، اب میرا سونے کا وقت تھا، تم مجھے یہ ٹکڑا کھانے دیتے تو میں کھا کر میٹھی نیند سو جاتا، رات ساری جگہ ہوں۔ تمہارے لیے تو سارا دن پڑا ہے، تم سارا رات سوئے ہو، سارا دن تمہارے لیے پڑا ہے، چوکتے رہنا، کھاتے رہنا۔ مرغے نے کہا تم فکر نہ کرو، یہ جو مالک کے گھر میں ایک گدھا ہے نا، گدھا بنا ہوا ہے نا اس کے گھر میں، یہ آج مر جائے گا۔ مرغے نے بتایا کتے کو، گدھا مر جائے گا، تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، تمہارے مزے ہو جائیں گے، کئی دن کھاتے رہنا، مفت گئے۔ کتا چپ ہو گیا۔ اب جو مالک وہ سن رہا تھا ان کی بات، تو جانوروں کی بولی سیکھنے کے لیے اس نے دعا کرائی تھی، اس جانوروں کی بولی اس کو سمجھ آ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بات ہو رہی ہے، آج تو گدھا مر جائے گا۔ تو اب جو مالک نے سنا کہ گدھے نے مرنا ہے، اس نے سوچا کہ بھائی جلدی سے گدھے سے جان چھڑاؤ، جلدی اس کو بیچ دو۔ مارکیٹ میں لے گیا اور اسی وقت گدھے کو مارکیٹ میں لے جا کر جو ہے گدھے کا سودا کر دیا، اور گھر آ کر بڑا خوش ہوا، اور بیوی کو بھی بتایا کہ دیکھو میں کتنا اسمارٹ ہوں، میں کتنا تیز ہوں، کہ میں نے جو ہے وہ مرنا تھا اس نے، اور میں نے اپنے سے چھڑا لیا اور پراپٹ لے لیا، پیسے لے لیے، کمال کے نقصان سے بچ گیا۔ پھر دوسرا دن ہوا، اس نے پھر اسی طرح رات کا بچا ہوا ٹکڑا پھینکا، ہڈیاں پھینکی، کتا بھی دوڑا، مرغا بھی دوڑا۔ مرغا ذرا لمبی چھلانگ لگا کر پہلے پہنچا، اور اس نے پھر اسے جا کے ٹکڑا اٹھا لیا۔ کتے نے پھر کہا کہ بھائی کل بھی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، آج پھر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بڑا بے لحاظ ہے۔ مرغے نے کہا فکر نہ کر، آج جو ہے اس کی گائے مر جائے گی، آج اس کی گائے مرے گی اور تمہارا کئی دن کا خوراک ہو جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ تو مالک نے جب یہ سنا تو اس کو اور فکر ہو جانے کا، جا رہی ہے گائے مر جائے گی، تو اس نے جلدی سے گائے لی اور مارکیٹ میں جا کر بازار میں بیچ دیا اس کو مرنے سے پہلے۔ بڑا خوش ہوا، پیسے کما کر لایا۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا،
تو کتے کی اور مرغے کی پھر بات چیت ہوئی، تو آج مرغے نے کہا کہ فکر نہ کر، آج مالک کا گھوڑا بن جائے گا۔ کتے نے کہا دیکھ تو 2 دفعہ جھوٹ بول چکا ہے، آج تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ مالک نے جب یہ بات سنی تو وہ گھوڑا بھی جا کر بیچ آیا۔ جب اگلا دن ہوا تو مالک نے پھر ٹکڑا پھینکا تو مرغے نے لپک کر اٹھا لیا۔ تو آج تو کتے کو بڑا غصہ تھا اور وہ اس سے جھگڑ پڑا، کہنے لگا کہ تو بڑا بے انصاف اور بڑا بے مروت ہے، تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ مرغے نے کہا دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں پرندوں کی دنیا کا موزن سمجھا جاتا ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں۔ آج فکر نہ کر، اب آج مالک خود مرے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کی دعوت ہوگی اور کھانے ہوں گے اور ہڈیاں ہوں گی اور تیرا خوب کام بنے گا، تجھے بہت مال دے گا، تیرا پیٹ بھرے گا۔ اب جب مالک نے یہ سنا کہ اب تو میری باری آ گئی تو میں مروں گا، تو اس کو بڑی فکر ہوئی، بڑا پریشان ہوا۔ اب بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بھاگ کر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مرغا کہہ رہا ہے کہ آج مالک مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں کسی جاندار کی موت آنی تھی اور وہ موت جو ہے اللہ تعالیٰ نے گدھے پر رکھی، تو اس سے بھی بچ گیا اور وہ نہیں ہونے دیا تم نے۔ گائے پر ڈالی تو گائے کو بھی تم نے بچا لیا، اور گھوڑے پر ڈالی تو گھوڑے کو بھی بچا لیا، تو ظاہر ہے کہ اب تو باری تیری ہی ہے، گھر میں اور کوئی جاندار تو ہے نہیں، اب تیرے اوپر پڑ چکی ہے۔ دیکھ ملک الموت آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ اب ملک الموت آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت اسی وقت پہنچا، اور بلکہ پہنچ چکا تھا، اور اس نے بندے کی گدی دبائی اور اس کی جان نکالی، مر گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ کر ایک جگہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرے، جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو اس کو قبول کر لے، اور جان کر خواہ کا ہاتھ پیر نہ مارے اور بڑھ چڑھ کر آگے وہ نہ جائے۔ قدرت جو کرتی ہے اسی میں خیر ہوتی ہے، قضا پر راضی رہنا چاہیے، رضا بالقضا ہونی چاہیے۔ اگر یہ قضا پر راضی ہو جاتا تو گدھے کی موت سے مصیبت ٹل جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی نقصان یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سمجھو کہ وہ آپ سے کوئی اور بڑی مصیبت اللہ نے ٹال دی ہے اور اسی سے گزارا ہو گیا ہے۔ اور کسی دانا نے کہا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی کام بھی دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو پروردگار نے ہمارے لیے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ صبر اور شکر سے اس کو قبول کر لے جو کچھ اللہ دے۔ اس لیے جو بندہ قضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنی فساد اور اپنی ہمت اور اپنے دائرے سے بڑھ کر آگے نہیں نکلتا، پروردگار عالم اس بندے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن حریص اور حرص کرنے والا اور لالچی یہ چاہتا ہے کہ نہیں، نقصان سے بچوں، نقصان سے میں بچ جاؤں، فائدے زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، اور پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو دنیا میں 2 فتنے ہیں، یاد رکھیں، دنیا میں 2 فتنے والی چیزیں ہیں، ایک جمال اور ایک مال، یاد رکھیں۔ جمال کا مطلب حسن و جمال خوبصورتی۔ عموماً مردوں کو تو جمال کے فتنے نے تباہ کر دیا، مردوں کو تو حسن و جمال چاہیے، اسی پر لوٹ ہو جائیں گے، اسی پر مر جائیں گے، اسی پر سب کچھ قربان کر دیں گے، ادھر ہی مر مٹیں گے۔ اور عورتوں کو مال کے فتنے نے تباہ کر دیا، چنانچہ مرد جمال کا بھوکا ہے، جمال کی حرص میں مبتلا ہے، جہاں ذرا دیکھا جمال وہیں دل ہو گیا اس کا بے حال، وہیں دل بے بچے۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں ہے، ظاہری جو ہمیں شکل نظر آتی ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ بکے اور پہلی مرتبہ بکے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ،
چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بکے، حالانکہ لڑکپن کی عمر تھی، بچپن کی عمر تھی، چھوٹے تھے، اور اس عمر میں تو ویسے ہی بچوں کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے، بچے کا چہرہ زیادہ جاذب نظر ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام تو مادرزاد حسین تھے، پیدائشی خوبصورت تھے، اس وقت تو حسن کی معراج تھی، مگر بکے کتنے میں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قیمت لگی تو چند سکے، وہ بھی کھوٹے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حسن کے پیچھے بھاگنے والوں، تم چند کھوٹے سکوں کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہ کرو، اس کے پیچھے لگ کر تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہو۔ ایک فتنہ مال ہے، اس مال کی حرص بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ایک اور جگہ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، فرمایا بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے انسان۔ یہ مال کی محبت ایسی ہوتی ہے، حالانکہ مال ایک ڈھلتی چھاؤں ہے۔ ڈھلتی چھاؤں سے کیا محبت کرنی، یعنی جو ویسے ہاتھ کہتے ہیں نا ہاتھ کا میل ہے، تو ہاتھ کے میل سے کیا محبت کرنی؟ یہ مال کی حرص اور دنیا کی حرص انتہائی بری خصلت ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے دنیا کے حریص کو کتے کی مثل قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبوها کلاب، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے، یعنی دنیا کو مردار کہا اور طلب کرنے والے کو کتے سے تشبیہ دی۔ تو ذرا توجہ فرمائیے، علماء نے لکھا ہے کہ ابھی مردار کھاتا ہے کہ کوا بھی مردار کھاتا ہے، کوا بھی مردے بوٹیاں کھاتا ہے نا جہاں سے مل جائیں اس کو، کوا بھی مردار کھاتا ہے اور کتا بھی مردار کھاتا ہے۔ کوے سے تشبیہ نہیں دی قرآن میں بلکہ حدیث میں، بلکہ تشبیہ دی کیا دی؟ کتے سے تشبیہ دی۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں، کئی وجوہات۔ ایک تو یہ کہ کوا جب کسی مردے کو دیکھتا ہے تو شور مچاتا ہے تاکہ دوسری قوم کے دوسرے لوگ بھی آ جائیں اور وہ سب مل کر کھا سکیں، لیکن کتا بڑے سے بڑے مردار پر کو بھی خاموشی سے اکیلا کھاتا ہے اور نزدیک کسی کو نہیں آنے دیتا۔ تو دنیا دار بندہ بھی اسی طرح خاموشی کے ساتھ سب مال خود حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کتے کے ساتھ مشابہت بتائی گئی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کوا باقی جانوروں کا تو گوشت کھاتا ہے مگر مردہ کوے کا گوشت نہیں کھاتا، کوا کوے کا گوشت نہیں کھاتا۔ تو لٹکا باندھ کر لٹکا دیں اور دیکھیں کوئی شور تو کریں گے نزدیک آ کر، لیکن کوئی اس کو ٹھونگا نہیں مارے گا۔ لیکن کتے کے اندر حرص ہے، لہذا وہ مردہ کتے کو بھی کھا لیتا ہے، اور دنیا دار کے اندر بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ عبرت نہیں پکڑتا، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے اور دونوں کاروبار میں شریک ہیں، جان بوجھ کر ایک بندہ دوسرے کا پیسہ ناجائز طریقے سے کھا رہا ہوتا ہے، تو یہ کتے سے مشابہ ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ ایک کوے کو کہیں مار دیا جائے تو باقی کوے وہاں نہیں آتے، لیکن کتے کو کسی جگہ مار دیں تو اس کی جگہ فوراً دوسرا کتا آ جاتا ہے۔ عبرت نہیں پکڑتا کہ یہاں پہلے کو مار دیا گیا اور میں اس سے بچوں، وہاں نہیں آتے، لیکن کتے کو کسی جگہ مار دیں دوسرا کتا وہاں آ جاتا ہے اور عبرت نہیں پکڑتا۔ تو دنیا داروں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ غلط کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور کتنا انہوں نے نقصان اور تکلیف اٹھائی، لیکن پھر بھی سبق نہیں سیکھتا، وہی کام کر کے وہ بھی تباہی میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا دار بندے کو کتنے گویا کتے سے بھی زیادہ مشابہت ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ کوا دن میں تو کھاتا ہے، دن کے وقت تو کھاتا ہے مردار کا گوشت، مگر رات کو وہ گھونسلے میں چلا جاتا ہے، جبکہ کتے کی عادت دن میں بھی وہ گوشت کھاتا ہے اور رات کو اس پر بیٹھ کر پہرا دیتا ہے کہ کوئی دوسرا کتا آ کر اس کو نہ کھا لے۔ تو اس سے دن رات اس مردار کی فکر میں رہتا ہے، اور یہی دنیا دار کی مثال ہے کہ سارا دن کاروبار میں لگا رہتا ہے اور جب رات آتی ہے تو کاروبار کے حساب کتاب میں لگا رہتا ہے، پھر گنتی کرتا رہتا ہے اور سارا حساب کرتا ہے۔ یہ ہے کتے سے مشابہت، اس لیے حدیث میں فرمایا اب دنیا جیفۃ وطالبوها کلاب۔ پھر پانچویں ایک بات اور فرمائی، وہ یہ کہ کوا جو ہے وہ تو ملائم اور نرم گوشت کھاتا ہے، ہڈیاں نہیں کھاتا، لیکن کتا ملائم گوشت بھی کھا جاتا ہے اور ہڈیاں بھی چبا جاتا ہے۔ یہی حال دنیا دار کا ہے کہ فقط اصل زر واپس نہیں لیتا
قرضہ دیا تو سود بھی مانگتا ہے، بلکہ سود در سود مانگتا ہے، سود کے اوپر سود مانگتا ہے، تو معلوم ہوا کہ دنیا دار کی مشابہت کوے سے بھی نہیں ہے، کتے سے زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ہمارے محبوب نے سچ فرمایا، اب دنیا جیفت و طالبوہا کلاب، دنیا ایک مردار ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والے کتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس لالچ سے اور اس مصیبت سے اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھنے میں